انیشل فیز میں جب وہ withdrawals کے اندر ہے, یعنی اس کا ڈیٹاکسیفیکیشن پروسیس چل رہا ہے, تو آپ یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ اسٹریٹ فارورڈ. آپ کو ہر طریقے سے محتاط رہنا پڑتا ہے. اسٹاف ہر وقت آپ کے ایک بٹن کے پریس کی دور پہ ہونا چاہیے اسٹریٹ فارورڈلی, کیونکہ پیشنٹ اپنے withdrawals کے اندر سائیکوسس کے فیز میں ہوتا ہے. سائیکوسس میں اس کا ریالٹی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ پورے ریسپیکٹیبل مینر میں بات بھی کرے گا, آپ کے ساتھ اگریسو بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ وہ آپ کو فزیکلی ہارم بھی کر سکتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی پریکاشن تو یہ ہے کہ اسٹاف ساتھ موجود ہونا چاہیے. اور دوسرا, جب وہ اپنے سائیکوسس کے فیز میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے, وہ یہ نہیں سنتا کہ دوسرا بندہ کیا بول رہا ہے, وہ ایک اپنی ورلڈ میں. تو اس فیز میں آپ کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے, بہت پیشنس کے ساتھ اور بہت صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کا. لیکن جب تھیریپی فیز میں آتے ہیں اور ان کا ڈینائل بھی آ جائے, یا بے شک ڈینائل نہ ہو, ایکسیپٹنس بھی ہو, تو وہ تھریٹ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, ان سینس کہ آپ کو پیشنٹ ہے وہ ان ریالٹی بات کر رہا ہے سائیکوسس فزیکلی ہارم کا خدشہ کم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جن کے اندر ایگریسو ٹینڈنسیز ہوتے ہیں, لیکن یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم ایون ان دی لاسٹ فیز آف دا. دیکھیں, جیریاٹرک سائیکالوجی کے اندر جو کانسیپٹس ہیں وہ ایڈلٹ سائیکالوجی سے بہت ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اولڈ ایج پیپل ہوتے ہیں, ان کے جو اسکیماز ہوتے ہیں وہ بہت سالڈ بلٹ ہوتے ہیں, ان کے کور بلیفس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی ان کے اندر ایک ٹینڈنسی آ جاتی ہے ٹو بی دا ڈومیننٹ, کیونکہ وہ اولڈ ایج ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے اندر ایک ڈومیننسی فیکٹر آ جاتا ہے. اس ڈومیننسی فیکٹر کو, فار ایگزامپل ایک 50 ایئرز کی ایج کا پیشنٹ ہے, اس کو ایک 30 ایئرز ایج سائیکالوجسٹ دیکھ رہا ہے, یہاں پہ ایک ڈومیننسی فیکٹر آ جائے گا ریگارڈنگ دی ایج. تو یہ اسکل اب سائیکالوجسٹ کی ہے کہ وہ اپنی ڈومیننسی کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے اندر, ان دو ٹریٹمنٹ کے اندر آپ کو پیشنٹ سے ایک اسٹیپ آگے رہنا. اگر آپ پیشنٹ سے ایک اسٹیپ بھی پیچھے رہیں گے, تھیریپی ول بی انسکسیسفل, آپ کی سیشن ول بی کمپلیٹلی مینیپولیٹڈ. تو لہٰذا اولڈ ایج پیپل میں اور جو ایڈلٹ ہوتے ہیں, جو ینگ جنریشن میں اگر ہم آتے ہیں, تو ہر کسی کے ساتھ تھیریپی کا انداز علیحدہ ہے, ہر کسی کے ساتھ تھیریپی کے اصول علیحدہ ہے, اور ہر کسی کے ساتھ سیپریٹ اسسمنٹ کے اسکلز اپلائی کیے جاتے ہیں, تاکہ ان کے ڈیپ انسائٹ, اگر اولڈ ایج کی بات کریں تو ڈیپ انسائٹ فارم بلیفس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اور کور بلیفس کو دیکھیں گے کس کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کس کے اوپر ہمیں ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, کس کے اوپر نہیں کرنی. تو بالکل ہر کسی کے لحاظ سے, ایج کے لحاظ سے بھی ہم ڈیسائڈ کریں. سب سے پہلے تو اس کے اندر ایکسیپٹنس ہوتی ہے, ایکسیپٹنس ان سینس کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے. دوسرا, جب وہ ایکسیپٹنس نظر آتی ہے تو اس کے اندر گلٹ نظر آنے لگتا ہے, کہ جب وہ اپنے پاسٹ کو میمورائز کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ کا پیٹرن ہوتا ہے, نظر آتا ہے, اسے افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کا نقصان کیا. کیونکہ وہ ایڈکشن میں صرف انسان اپنا نقصان بھی نہیں کرتا, اپنے ارد گرد ہر کسی کا اس نے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان کیا ہوتا ہے. گلٹ کے بعد ہمیں اسے ریمورس میں جانے سے روکنا ہوتا ہے. ریمورس کے لوپ میں اگر وہ چلا جائے تو وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب وہ گلٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, اس کی ایکسیپٹنس نظر آتی ہے, ڈینائل بریک ہو جاتا ہے, اور جب اس کی فیملی میٹنگ اگر کروائی جائے اور فیملی کے ساتھ وہ ریسپیکٹیبل مینر میں بات کر رہا ہے, وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے, ان کی ایڈوائزز کو مان رہا ہے, تو یہ تمام وہ علامات ہیں جو دکھاتی ہیں کہ پیشنٹ اب اپنی اس ایڈکشن سے تنگ ہے اور وہ اس ایڈکشن سے دور جانا چاہتا ہے. یہ بیسک علامات ہے جو کہ بنیاد کا انیشلی ان کے تھیریپی فیز میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مینیپولیٹ نہیں کر رہا, یہ پیشنٹ فیک نہیں کر رہا اپنے آپ کو, یہ لائے نہیں بول رہا ہے, کہ لہٰذا ان علامات کی بنیاد پر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جی دیکھیں، جو بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں سب کی اپنا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, سب کی اپنی اپنی ہسٹری ہوتی ہے, ان کی ایک لائف کا ایک اسکیما ہوتا ہے, ایک ان کا سرکل لائف کا رہا ہوتا ہے, جو کہ obviously سم ٹائم انسپائرنگ ہوتا ہے. لیکن بینگ اے پروفیشنل اگر ہم ان سے انفلوئنس ہو جائیں تو ہم ان کو کچھ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, بلکہ ہم ان سے لے رہے ہوں گے. لیکن ہمارا بیسک موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈلیور کرنا ہے. ان کے جو بھی موٹیویشنل سٹوریز ہیں یا جو بھی ان کے ٹراماز ہیں, ان کو ہم نے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہوتا, بلکہ ہم نے ایک بینگ پروفیشنل ایک امپیتھیٹک اپروچ لے کے ہم نے چلنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچ کے چلنا ہوتا ہے کہ وہ کیا فیل کر رہے تھے یا کیا, لیکن ہم اپنا نقطۂ نظر ہم خود بناتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ڈرگس ایڈکشن کی بیماری وہ ہے کہ جو انسان خود چن کے اپنے آپ کو لگاتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ رول بھی انسان کا اپنا ہوگا, اس کی ول پاور کا ہوگا, کہ وہ جتنی اس کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی, سب سے پہلے اس کے اندر ایکسیپٹنس آئے گی, انسائٹ آئے گی کہ میرے اندر یہ ایشو ہے, تو وہ اس کو ریزالو کرنے کی طرف جائے گا. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسائٹ ایکسیپٹنس ہی ہاف ٹریٹمنٹ ہے. اگر اس کی طرف انسان آ گیا ہے تو وہ ریلیکٹنٹ نہیں ہوگا ٹریٹمنٹ کو. سیکنڈلی اس کی جو فیملی ہوتی ہے, فیملی بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, کیونکہ اوبویسلی انسان ہے جانا تو فیملی میں ہی ہوتا ہے,
اس کے ساتھ 24 گھنٹے اس نے اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں. تو فیملی کے جو جس طرح کے ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں ان کو ہم سائیکو ایجوکیشن کے ذریعے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس وے میں ان کو ڈیل کرنا ہے اور کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے. تھینک یو.